صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین محترم، زیارت اربعین کی شرح مسلسل ہے. اب گفتگو دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کے کردار، ان کے کیریکٹر تک پہنچی ہے کہ لوگ کیسے تھے، ان لوگوں نے کس طرح سے امام کو شہید کیا. یہ فقرہ ہے قد توازر علیہ من غرتہ الدنیا. وازرہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی کمک کرنا، ایک دوسرے کی پشپناہی کرنا، ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہو جانا کمک کے لیے. قد توازر علیہ، علیہ کی زمین لوٹتی ہے امام حسین کی طرف، یعنی امام حسین علیہ السلام کے خلاف یہ دشمنان اہل بیت اس طرح ایک دوسرے کی کمک کرنے لگے. من غرتہ الدنیا، یہ کون تھے؟ جنہیں دنیا نے مغرور کیا، جو دنیا کے جال میں پھنس گئے. یعنی دنیا کے فریب خوردہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک دوسرے کی پشپناہی میں جمع ہو گئے ہیں. تو عزیزان محترم، یقیناً جو قاتلان حسین علیہ السلام کربلا میں تھے، ان کی ایک صفت یہی ہے کہ ان کو دنیا نے گمراہ کر دیا، یہ دنیا کے جال میں پھنس گئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمر ابن سعد جو امام حسین کو حقیقت میں قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اسے تو ملک رے سے عشق تھا. ابن زیاد نے اس کو ملک رے کا گورنر بنا دیا تھا، مگر جب ملک رے کو نکلنے لگا تو اس کو روک دیا گیا. کہا ابھی تمہیں امام حسین کے خلاف جنگ کرنا پڑے گا، اگر یہ کرو گے تو تمہیں ملک رے کی گورنری ملے گی. تو یہ دنیا کی محبت نے امام حسین کا قاتل بنا دیا. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو لہٰذا یہ دنیا کے فریب خوردہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی قتل کے لیے ایک دوسرے کی کمک کرنے لگے ہیں. آگے جملہ ہے وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَزَلِ الْأَدْنَى وَشَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْقَسِ. باع یعنی بیچنا، حظ کہتے ہیں نصیب کو. یعنی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو اپنے آپ کو آمادہ کیا، وہ حب دنیا کے اتنے اسیر تھے کہ دنیا کے فریب خوردہ تھے. انہوں نے اپنے نصیب کو، اپنی قسمت کو پسترین چیز کے عوض بیچ دیا. وَبَاعَ حَظَّهُ، انہوں نے قتل حسین کے لیے اپنے قسمت کو بیچ دیا، اپنی تقدیر کو بیچ دیا. بالازل الادنا، ازل ذلیل ترین، کم ترین، ادنا کا مطلب بھی کم ترین ہے. وَشَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْقَسِ، اور انہوں نے اپنی آخرت کے عوض پسترین چیز کو خرید لیا. یعنی آخرت کو دنیا کے عوض انہوں نے بیچ دیا. اب ان کی آخرت کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے قاتلین نے اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا ہے. اور واقعاً مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا. تمہارے نفوس، تمہاری جانوں کی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے، لہٰذا تم اس کو مت بیچو سوائے جنت کے. نہج البلاغہ حکمت نمبر 456 میں ارشاد مولا کائنات ہے. تو لہٰذا انہوں نے امام حسین کا قتل کیا بلکہ اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے. اور
یہ دنیا میں بھی عذاب پائیں گے اور آخرت میں بھی عذاب پائیں گے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّى فِي هَوَاهُ۔ دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لوگ فریب کردہ دنیا ہیں۔ وَتَغْتَرَسَ، تغترسا کے معنی ہے تکبر اور گھمنڈ، انہوں نے تکبر کیا، وَتَغْتَرَسَ گھمنڈ کیا، وَتَرَدَّى فِي هَوَاهُ اور وہ اپنے ہوائے نفس میں گر گئے۔ رد کرنا یعنی گر جانا، یعنی خواہشات نفسانی کے اسیر ہو گئے۔ قاتلان امام حسین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ گھمنڈ کرنے لگے، وہ متکبر تھے۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے، سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ ابلیس تھا، اور ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، جناب آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، انکار کیا، واستکبر یعنی تکبر کیا۔ سب سے پہلا روئے زمین پر تکبر کرنے والا ابلیس تھا۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام بھی متکبرین ہیں، جنہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، کس بارے میں؟ یہ رسول کا نواسہ ہے، ہو تو کیا ہوگا، اس طرح انہوں نے گھمنڈ کیا۔ تکبر دیکھیے، احادیث میں تکبر تین قسم کی ہے، ایک اللہ کے مقابل میں، ایک نبی اور انبیاء اور اولیاء ائمہ کے مقابل میں، یعنی اللہ کے فرستادہ ہستیوں کے مقابل میں، ایک لوگوں کے مقابل میں۔ اور یہاں پر جو تکبر ہے دراصل یہ خدا، رسول اور ائمہ کے مقابل میں تکبر گویا خدا کے مقابل میں تکبر ہے، یہ تکبر خدا کے مقابل میں ہے۔ اور تکبر کی علامتیں ہیں، جس انسان میں تکبر کی بیماری ہوتی ہے ان کی نشانیاں یہ ہے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں ببانگ دوحل اعلان کر رہے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن وہ حق کو تسلیم نہیں کر سکتے، حق کو سن نہیں سکتے، حق کو بول نہیں سکتے، حق پر عمل نہیں کر سکتے، حق کے مقابل میں قیام کریں گے، دوسروں کا احترام نہیں کریں گے، اپنے نچلے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا پسند نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو بلند اور صدر مجلس پر بیٹھتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے، سب سے سلام کی امید کریں گے، خود سلام نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہے۔ اور انسان میں تکبر کیوں آتا ہے؟ تکبر کبھی حسب و نسب کی، میرے باپ کو تھا، میرے دادا ایسا تھا، حسب و نسب کی بنیاد پر تکبر کی بیماری آتی ہے۔ کبھی اپنی ظاہری حسن کی بنیاد پر، کبھی مال و دولت کی بنیاد پر، کبھی مرتبہ و عہدے کی بنیاد پر، کبھی علم و دانش کی بنیاد پر۔ انسان کو علم بھی کبھی کبھی متکبر کر دیتا اگر علم کے ساتھ تزکیہ نفس نہ ہو، خوف خدا نہ ہو۔ کبھی عدم تربیت کی وجہ سے، ایسے ماحول میں پلا ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی، تب بھی تکبر کی بیماری اس میں آ جاتی ہے۔ کبھی قوت و طاقت کی وجہ سے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، کبھی جہالت و نادانی کی بنیاد پر، کبھی جنسیت کی بنا پر، قومیت کی بنا پر، میں مرد ہوں، فلانی عورت ہے، یا میں جو ہے عرب ہوں وہ غیر عرب ہے، یا میں امریکن ہوں وہ جو ہے نا تیسری دنیا کا ہے۔ یہ جنسیت اور قومیت بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں بھی، احادیث میں اور تاریخ میں کئی ایسے مثالیں موجود ہیں جہاں پر تکبر کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ان کی توفیقات کو سلب کر لیا۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو مبلغ تھا، جس کا نام ہے بلعام باورا، متقی پرہیزگار تھا، لیکن تکبر نے، حب دنیا نے اس سے توفیقات کو سلب کر لیا پروردگار عالم نے۔ اس کے بعد ہے ان کی صفت کیا ہے؟ وَأَسْقَطَكَ وَأَسْقَطَ نَبِيِّكَ۔ یہ دشمنان اہل بیت وہ ہیں، وہ قاتلان اہل بیت ہیں، یہ جو اپنے برے کاموں سے اسقطک، اے پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں یہ دشمنان اہل بیت، اے خدا تجھے انہوں نے غضبناک کیا،
وَأَسْقَطَ نَبِيَّكَ، اور تیرے نبی کو غضبناک کیا. اپنے ان صفات کی بنیاد پر انہوں نے خدا کو بھی غضبناک کر لیا اور رسول کو بھی. وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، اور تیرے بندوں میں سے ان بندوں کی انہوں نے اطاعت کی جو شقی تھے، جو اہل نفاق تھے، منافقین تھے. یعنی کربلا میں جتنے لوگ جمع تھے قتل امام حسین پر، سب نے شقی کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. وہ شقی کون؟ یزید ہے. منافقین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. تو لہٰذا انسان شقی لوگوں کی اطاعت سے بچے، منافقین کی اطاعت سے بچے. صاحبان امر کی اطاعت کو چھوڑ کر کربلا میں انہوں نے اہل شقاق و اہل نفاق کی بیعت کی ہے. آگے جملہ ہے وَحَمَلَتَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ لِلنَّارِ، اور انہوں نے اوزار کہتے ہیں بار کو، سنگین بار کو. اوزار جمع ہے وزر کی، بار سنگین کو کہتے ہیں وزر، اوزار. یہاں مراد گناہوں کا بوجھ. حملہ یعنی حامل، انہوں نے سنگین گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیا. ایسا سنگین گناہوں کا بوجھ المستوجبین للنار، جو موجب بنتا ہے، جو سبب بنتا ہے آتش جہنم کے لیے. یعنی ایسے گناہوں کو ان لوگوں نے اپنے پشت پر لاد دیا جس کی بنیاد پر یہ جہنم کے عذاب کے مستحق بن گئے. اب یہاں سے یہاں تک جو ہے ان کے صفات تھے جو دشمنان اہل بیت قاتلان حسین تھے. اب امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فجاہدہم فیک صابرا محتسبا حتی سفکا فی طاعتک دمہ واستبیح حریمہ. پس امام حسین نے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کیا. امام حسین نے کن لوگوں کے ساتھ جہاد کیا؟ ان کی صفات کو بیان کیا. یہ حب دنیا کے اسیر، یہ اہل شقاق اور اہل نفاق کی بیعت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو متکبرین میں سے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ امام حسین نے جہاد کیا ہے. فی کا، اے پروردگار عالم تیری راہ میں، صابرن، اور جہاد بھی ایسے کیا صبر کرتے ہوئے، یعنی مشکلات کو سہتے رہے اور کٹھن سے کٹھن مشکلات کو سہا آپ نے، مگر حق سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. صبر کے معنی ہے دشمن سے مقابلہ کرنا. صبر کا مطلب گھر بیٹھ جانا نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے حق پر ڈٹے رہنا چاہے کتنے بھی مشکلات آ جائے، اسے کہتے ہیں صبر. صبر کا مطلب خاموش گھر بیٹھ جانے کا نام نہیں. امام حسین علیہ السلام نے تمام مشکلات کو برداشت کیا اور صبر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محتسباً احتساب یعنی مخلص، صرف اور صرف خدا کے لیے. کوئی ان سے ذاتی دشمنی مولا امام حسین سے نہیں تھی. یہ جو جنگ کیا کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، صرف اور صرف خدا کی توحید کو بچانے کے لیے، خدا کے ارکان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے. حتی سفکا فی طاعتک دمہ، یہاں تک کہ امام حسین کا خون بہا دیا گیا پروردگار عالم تیری راہ میں. واستبیح حریمہ، یہاں تک کہ ان کے حرمت کو اہانت کی گئی ہے، یعنی مباح جانا گیا شکست حرمت کو، یعنی حد کے حرمت، یعنی جو احترام ہے ان کا، اس احترام کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے نا مباح جانا، حد کے حرمت کو مباح جانا. یہاں تک ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ کردار جو زیارت اربعین میں موجود ہے. والسلام.